اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ہر نفس کے متعلق کہا جس کے اندر روح ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے فرار کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ فرار کرے بھی کیسے کہ انسان جب کسی سے بچتا ہے تو دوڑتا ہے آگے کی طرف، اور دشمن ہمیشہ اس کے تعاقب میں آتا ہے، پیچھے سے اس پہ وار کرتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ لیکن موت ایسی چیز ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ تم موت سے کیسے فرار اختیار کر سکتے ہو کہ وہ تم سے ملاقات کے لیے سامنے سے آ رہی ہے۔ جتنا انسان دوڑے گا اتنا اس کے قریب جائے گا، بھاگ ہی نہیں سکتا۔ انسان کہتا ہے میری زندگی کا 1 سال بڑھ گیا، نہیں گر گیا۔ آپ موت کے قریب چلے گئے، سال گر گیا، سال گرا اس لیے کہتے ہیں اس کو۔ ہم اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سال گرا، حالانکہ اردو میں سال گرا ہی کہتے ہیں، گر گیا سال۔ تو ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اور فکر ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کے یہ داڑھی کے بال چند سفید ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں، دو جہاں کے سردار فرما رہے ہیں مجھے سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا۔ اس کے اندر احوال آخرت ہیں، ان احوال آخرت کو پڑھ پڑھ کے مجھے خوف اتنا طاری ہوا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ تو ہمیں موت سے فرار نہیں ہے، موت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ چاہے ہم جتنا فرار اختیار کریں، جتنا بھاگیں، تو اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم موت کی تیاری شروع کر دیں، پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر ہم موت سے ایسے پیار کریں گے جیسے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سردار سے کہہ رہے ہیں، تم جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو ہمیں اس سے زیادہ موت سے محبت ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ اکرام نے وہ تیاری کی تھی کہ صحابہ فرماتے تھے کہ موت ہمیں محبوب ہے۔ کیوں کہ بلال حبشی انتقال کے وقت فرما رہے ہیں بخن بخن بخن۔ پوچھا آپ یہ کیا واہ واہ کر رہے ہیں؟ کہا ادھر جان نکلے گی وہاں رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ ہمارا یقین ہو جائے، یہ یقین ہمارا ہو جائے، کیونکہ ہمارا یقین اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یقین پیسوں پہ ہے، زمینوں پہ ہے، جائیدادوں پہ ہے، دنیا پہ ہے، تو ہماری روح بھی یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر کا کاروبار کرتے تھے، دکان سجی ہوئی تھی، ایک فقیر داخل ہوا، درویش اللہ والا تھا، یوں دوائیوں کو دیکھنے لگا، بوتلوں کو گھور گھور کے۔ اس نے کہا بابا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں تیری جان کتنی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ اس نے کہا جیسے تیری نکلے گی۔ کرامات اولیاء یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں فلسطین کے عالم ہے، ان کی کتاب ہے، واقعہ یہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ اس نے کہا جیسے تیری جان نکلے گی میری بھی نکل جائے گی۔ اس نے کہا ہماری تو ایسے جان نکلتی ہے۔ اس نے نیچے اپنی چادر بچھائی، دائیں کروٹ لیٹا اور زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ اس کے پاس گئے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ تو یہ فرید الدین فوراً اپنی دکان کو چھوڑا، سب کچھ اللہ کے راستے میں بیچا، اور پھر اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ کے ولیوں میں ان کا نام ہے۔ تو ہماری جان آج پھنسی ہوئی ہے سب کی۔ آپ پریشانی لے کر آئے ہیں، آپ خواتین کتنی اب یہ سارا دن آپ آتے رہیں گے رات۔ اب آپ اپنا پہلے محاسبہ کریں کہ آپ کی جان کس کس چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ موت کی تیاری شروع کر دے انسان تو یہ سارے احوال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے حال ہی میں بہت بڑے بزرگ عالم اسلام کے بہت بڑے قاری
جن کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں بھی کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، جھوٹا نہیں ہوں گا میں، لیکن میں پھر بھی ہزاروں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے قرآن پاک کی خدمت لی نصف صدی سے زیادہ، نصف صدی سے زیادہ۔ بلکہ میرے جو استاد تھے، میں نے جن سے قرآن پاک حفظ کیا، وہ میرے استاد بھی ان کے ہی شاگرد تھے، اور ایسے ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی 6 نسلیں ان کے شاگرد ہیں آگے الحمدللہ، حرم میں کہاں دنیا میں، بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے۔ حضرت قاری یعقوب ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ صدر میں انہوں نے کئی سال الحمدللہ اور پھر مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم کی خدمت کی۔ ان کے بیٹے یہاں قاری شریف ہزاروی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور مولانا داود صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ تو وہ انتقال کر گئے، آخری لمحے تک خون ان کو لگتا تھا، لیکن وہ پھر بھی قرآن پاک میں مصروف رہتے تھے، تلاوت میں، پڑھانے میں، پڑھنے میں، اور ہر وقت تلاوت ان کی زبان پہ جاری تھی، ضعیفی میں بھی۔ یہاں ہماری مسجد میں جب یہاں کی چھت ڈلی تو میں نے جا کر حضرت سے گزارش کی کہ آپ ہمارے ہاں پہلی تراویح پڑھائیں۔ اس وقت کوئی نعمت، آئے تو یہ ایسی لگے ہوئے ہیں سب نعمت ہے، اس وقت بالکل ڈھانچہ تھا، اور پسینہ، گرمی، اور ساون کا مہینہ تھا، رمضان اس میں تھا، لیکن حضرت نے یہاں پوری تراویح پڑھائی، اور بجلی چلی جاتی تھی تو ان کی آواز گونجتی تھی باہر تک، بڑھاپے میں بھی۔ اللہ کے فضل سے قرآن پاک بھی اتنا پکا تھا کہ غلطی آتی ہی نہیں تھی ان کی تراویح میں۔ تو الحمدللہ یہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ ان کی آخرت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کسی انسان کی اچھائیاں مرنے کے بعد ایسے جاری و ساری ہوں تو الحمدللہ یہ مسجد بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد تراویحاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد یہ ساری بیس بنیاد وہ ڈلے ہیں۔ تو ایسے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ لوگ ہمیں بھی بعد میں ایسے یاد رکھیں، یاد کریں ایسے کام۔ تو میں ان کے لیے یہ دعائیہ تقریب بھی رکھی ہے ہم نے۔ ہمارے پاس ملک پاکستان کے معروف نعت خوان قاری عزیز الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی میں نے درخواست کی کہ آپ بھی تشریف لائیں، ایک نعت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے۔ اللہ اللہ اللہ